اور جب تابعداروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے، پاکستان کے اندر جو انتقام ہے، پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے جو کہ سسپینڈ ہوئے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں، آپ کی جنگ لڑتے ہیں، پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں احتساب ہونا چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے، ووٹ کے جو بکسے ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے، تو پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں، ان کے اوپر غداری کے پرچے کٹتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غدار ہے یہ جس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے؟ کیسا غدار تھا یہ جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی، پاکستان کا جو ڈیفنس تھا، اس نے اس کو مضبوط کر دیا؟ کیسا غدار ہے یہ جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں؟ کیسا غدار تھا یہ، کیسا غدار تھا یہ جو JF-17 تھنڈر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا؟ کیسا غدار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا جس پہ ضرورت پڑنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں؟ کیسا غدار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے، پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی، پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے، دھماکوں میں، بم دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے۔ کیسا غدار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی، بالکل رد الفساد میں ضرب عضب کے پیچھے فوج تھی، لیکن آگے نواز شریف کھڑا تھا۔ نواز شریف نے یہ نہیں کہا، کیسا غدار تھا جو ملک میں خزانہ کمزور ہونے کے باوجود اس نے فوج کو، پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں، ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے، ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ اس نے اپنی حکومت کا پیٹ کاٹ کر پیسے نکال کر جو ہے وہ دیے اس جنگ کے لیے اور آگے بڑھ کے وہ جنگ لڑی۔ کیسا غدار ہے وہ جس کو جب پاکستان ملا تو 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پاکستان کو روشنیاں دے کر چلا گیا۔ کیسا غدار تھا وہ۔ اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ حکم آیا کہ اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے پرچے جو ہیں اور اشتہار جو ہیں وہ جگہ جگہ لگائے جائیں۔ آپ لگائیں اشتہار، اس میں بے شک آپ نواز شریف کا چہرہ ڈال دیں، لیکن جب آپ غداری کا، بھگوڑے ہونے کا اشتہار لگائیں گے تو لوگوں کو اس میں جنرل پرویز مشرف کی شکل نظر آئے گی۔ کہتا ہے کہ یہاں پہ سیاحت کے لیے آپ آئے، ایک پرامن ملک ہے، جو جس انداز سے اللہ کا شکر ہے کہ کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے پاکستان نے رکھ دیا، کس طرح دنیا کے امن میں آج پاکستان کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ڈوم اور ہم سنتے تھے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان کی امن میں پاکستان کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج دنیا پاکستان کو درخواست کرتی ہے، کوئی ڈوم اور کے حکم نامے جاری نہیں ہوتے، تو پاکستان کا بہتر امیج میں دنیا چلا گیا۔ میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ کے ادارے میں مزید نئی چیزیں آ رہی، اس طرح ملک جو ہے معاشی طور پہ بھی، سیاحت کے طور پہ بھی، دنیا میں امن کے طور پہ، باقی جو میدان ہے اس میں الحمدللہ پاکستان بھی ترقی کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ سب نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا کامن آبجیکٹو ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے مملکت خداداد پاکستان حاصل کیا تھا، ہم نے صحیح معنوں میں اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ چند چیزیں آپ سنتے ہوں گے، جاتے جاتے میں یہ بات کر لوں کہ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پیزے کے کاروبار کی آواز آئے گی۔ جب تم ڈھول بجاؤ گے
تو آواز آئے گی کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان اگر آج اس طرف جا رہا ہے اور پاکستان مضبوط ہے تو ہم جتنی بھی اسلامی دنیا کو دیکھیں وہاں پہ لیبیا، عراق، شام، فلسطین، بوسنیا، یہ افغانستان، یہ تمام ممالک دیکھے فوج نہیں تھی ان کے پاس. ان مسلمان ملکوں کا کیا حال ہو گیا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی، دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے. تو پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان ترقی کر رہا ہے. انشاءاللہ حکومتی سطح پہ، اداروں پہ ہم اسی طرح معیشت کو مضبوط کریں گے. سفارتی تنہائی سے عالم اسلام کی ترجمانی اور رہنمائی تک جائیں گے. اپنے اداروں کو انشاءاللہ اس سے مضبوط تر کریں گے اور پاکستان اکٹھے مل کر انشاءاللہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آپ کے پوری ڈپارٹمنٹس وغیرہ نئے جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، نئے ڈپارٹمنٹس کھولے ہیں، نئی جو چیزیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اکٹھے. میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ڈی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک نئی ویژن کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح منسٹری آف کمیونیکیشن بھی آپ کے ساتھ محلوں گھروں تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار تو ہے، میاں صاحب کے نیریٹو کا کردار تو ہے، آپ سب کا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز نے آواز وہ گلی گلی پہنچائی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم نے وہ آواز گلی گلی پہنچائی ہے. اور میری اب کیونکہ مغرب کا ٹائم ہے تو مجھے اس کو جلدی ختم بھی کرنا ہے ابھی، لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یہ بھی آوازیں آتی ہیں نا کہ نواز شریف بیمار ہیں، باہر ہیں، تو اندر کیوں نہیں آتے، واپس کیوں نہیں آتے، اور شاید کارکنوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو میں اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. نواز شریف نے سارے ظلم، سارے وار پہلے اپنے سینے پہ لیے اور اس کے بعد ہماری باری آئی ہے. ہمیشہ ہوتا یہ کہ کارکن جب قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ کنٹینر میں چھپ جاتے ہیں اور کارکنوں کو، نہتے کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ نواز شریف نے سارے وار پہلے اپنے سینے پہ سہے. نواز شریف نے 70 سال کی عمر میں، نواز شریف نے اس بیماری کے حال میں، ایک دفعہ نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا اور ایک دفعہ نیب کی کسٹڈی میں ہوا. وہ سب نواز شریف نے پہلے اپنے اوپر سہا اور اس کے بعد اس نے کارکنوں کو آواز دی. اور آج بھی انہوں نے جب آواز دی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لندن میں بیٹھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنی نہتی بیٹی کو کارکنوں کی صف میں پہلے کھڑا کیا. اور جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو آپ مریم نواز شریف کو سب سے پہلے صف میں کھڑا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نواز شریف ایک مشرقی والد ہیں، وہ ایک مشرقی والد ہیں، بہت محبت کرنے والے شفیق والد ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے وہ اوور پروٹیکٹیو ہیں. لیکن وہ اس آدمی کا آپ جذبہ دیکھیں، اس انسان کا جذبہ دیکھیں کہ جس کو ذرا سی آہٹ پہ ہوتا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کر لیں، کہیں بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کر لے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹی اپنا بیگ تیار کرو، اگر گرفتار ہو تو سینہ تان کے جانا اور گھبرانا نہیں، کیونکہ جب اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب بھی نواز شریف پہ کوئی امتحان کا وقت آیا، نواز شریف نے کوئی تہیہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور نواز شریف کو فتح یاب کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سر نہیں جھکنے دو گے، آئین کا سر نہیں جھکنے دو گے، قانون کا سر نہیں جھکنے دو گے، جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دو گے، ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دو گے، پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دو گے،
اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دو گے، اور وعدہ کرو کہ پی ڈی ایم اور یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر شانہ بشانہ اپنے قائد کے، اپنی بہن کے، اپنی بیٹی کے پورے جذبے اور تیاری کے ساتھ شریک ہوگے انشاءاللہ. اور جو پاکستان کے عوام نے، ایک منٹ بیٹا، پاکستان کے عوام نے جو پی ڈی ایم سے، جو نواز شریف سے، جو مسلم لیگ نون سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دو گے. ایک جو بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ کاروباری ہو اس کی امیدیں ہیں، یا وہ ریڑی والا ہو، یا وہ تاجر ہو، یا وہ میڈیا پہ ظلم ہو رہا ہو، یا کوئی جج ہے جس کو نشانہ بنایا ہو، یا کوئی بھی ہے، وعدہ کرو کہ ان کی امیدیں جو نواز شریف سے وابستہ ان کو ٹوٹنے نہیں دو گے. وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پارلیمنٹیرینز، مسلم لیگ نون کا ایک ایک پارلیمنٹیرین، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈر زندہ باد. شہباز شریف زندہ باد. حمزہ شہباز زندہ باد. اور آخر میں نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. بہت 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 شکریہ.